خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سینسر چینل اور میں ہوں ظہیر عالم اپنے پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ ہمارا اگلا موضوع ہوگا تعلیمی اداروں میں فوجی مداخلت، لیکن فی الحال اس موضوع کو اٹھا رکھتے ہیں اور کچھ نئی چیزیں آ گئی ہیں، ان کے بارے میں آج بات چیت کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکول ٹائمنگ تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب اس میں جو ٹائمنگ گئے ہیں سرکاری طور پہ، وہ بہت مناسب ٹائمنگ دیے گئے ہیں، لیکن بات یہاں کچھ اور ہے۔ شروع کے ٹائمنگ تو سارے اسکولوں نے تقریباً اڈاپٹ کر لی ہیں، لیکن چھٹی کے ٹائمنگ الگ الگ ہو رہے ہیں۔ اب ایک ہی اسکول کی 2 برانچوں میں بچے پڑھتے ہیں، تو ایک برانچ سے بچے کو لینے کے بعد دوسری برانچ میں پہنچتے ٹائم ہو جاتا ہے، اور اگر 3 بچے ہیں اور 3 مختلف اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے 4 بجے پہنچتے ہیں، تقریباً 3:30 پونے 4 بجے گھر پہنچتے ہیں۔ اب اس میں جو بڑے خود مختار ریاست کے اندر ریاست ادارے ہیں، انہوں نے جو منمانی کی ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہو گئی ہے۔ آپ کسی بھی 10 سال سے کم عمر بچے کے لیے 5 گھنٹے کی کلاسز نہیں لگا سکتے، صبح 9 سے 2 بجے تک کے۔ بچے کی عمر ہے 6 سال۔ اب وہ جب 2 بجے اسکول سے نکلتا ہے تو وہ بے دم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بڑے بچے ہیں، چوتھی، پانچویں، چھٹی کے، وہ تو تھوڑا مینٹین کر لیتے ہیں، لیکن یہ جب بچہ صبح 9 بجے کا گیا ہوا شام کو 3:30 4 بجے آتا ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر بڑے اسکول، خود مختار اسکول، ریاست کے اندر ریاست اسکول، اگر بچوں کی یہ مشکل سمجھ پائیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو 4 گھنٹے سے زیادہ کا اسکول نہ رکھیں۔ ویسے بھی سردیوں میں امراض زیادہ پھیلتے ہیں، تو اس صورت میں چھوٹے بچوں کا اسکول جو 10 سال سے کم عمر ہیں وہ 4 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا خیال ہے، آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم نے ساری زندگی یہی کیا ہے کہ چھوٹے بچوں کا اسکول 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھا۔ سردیوں میں خاص طور سے بڑے بچوں کا اسکول ہم نے کبھی بھی 5 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھا۔ اس سے بچوں کی جو جسمانی حالت ہوتی ہے وہ بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اب آج ہی میرا چھوٹا بچہ آیا، میرا نواسی آئی، تو وہ بے دم تھی۔ اب 3:30 بجے جب وہ آئے گی تو کیا ہوگا؟ اسی طرح ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان ارباب اختیار سے جو ان خود مختار اسکولوں میں موجود ہیں، لیکن گورنمنٹ اسکولوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو سیٹ ہو گیا معاملہ، لیکن پرائیویٹ اسکولوں میں جو خود مختاری ہے نا، وہ ٹھیک ہے، آپ خود مختاری رکھیں، آپ آزاد ہیں، آپ پاکستان کے انڈر میں بھی نہیں ہیں، لیکن بچہ تو پوری دنیا میں ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو 5 گھنٹے بٹھا کے رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو 1.5 گھنٹہ گھر پہنچنے میں لگے گا، تو یہ صورتحال بہت نازک ہے، اور چھوٹے بچے اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے ان اسکولوں سے جو چھوٹے بچوں کی کلاسیں 5 گھنٹے رکھتے ہیں، وہ کچھ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ان کے جو ایگزیکٹوز ہیں ان کو کم از کم بچوں کا تجربہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیشتر ایجوکیشنل ایگزیکٹوز جو ہوتے ہیں وہ مینیجر بائی فالٹ ہوتے ہیں۔ وہ مینیجر بائی پریکٹس اور مینیجر بائی کہنا چاہیے ان کا ایکسپیرینس بہت کم ہوتا ہے ڈائریکٹ بچوں سے۔ نہ وہ بچوں کو سمجھتے ہیں، نہ بچوں کے مشکلات سمجھتے ہیں، نہ پریشانیاں سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے بڑے اسکولوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے چھٹی کے ٹائمنگ پہ کچھ نظر ثانی فرمائیں اور ان کو ایسا مناسب کریں کہ چھوٹا بچہ جلدی گھر پہنچ جائے اور بڑا، یا تو پھر یہ چھوٹے بچوں کے جو اسکول آپ لوگوں نے الگ قائم کیے ہوئے ہیں ان کو ان کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیں۔ ان کے الگ کا سسٹم آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ کم از کم ایک بلڈنگ میں ہوں گے تو بچوں کی حفاظت آسان ہوگی۔ اب ایک بلڈنگ سے لے کے 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ راستے میں لگتا ہے، دوسرے اسکول پہنچتے ہیں، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اچھا، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ چھٹی 2:30 بجے کریں گے، بچہ 4:30 بجے پہنچے گا، تو اس کا جو گھر میں پہنچنے کے بعد جو اس کا آرام کا ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔
پھر جب وہ 4 بجے سے اس کے جو کہیں قاری صاحب آتے ہیں، کہیں ٹیوٹر آتے ہیں، کہیں وہ پڑھنے جاتا ہے، وہ سارا نظام سردی میں بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ اس دوران آپ کے صرف یہ بڑھے ہوئے ٹائمنگ سے سینکڑوں کیا ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ایک معمولی سی لاپرواہی جو ہوتی ہے وہ ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیتی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس پہ غور کریں۔ میں ان اسکولوں سے مخاطب ہوں جن کی فیس 5,000 روپے سے لے کے 50,000 روپے تک کے، اور 5,000 والے تو اب لاہور میں کم ہی ہو گئے ہیں، 30,000 40,000 50,000 روپے فیس لیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں بچوں کا درد بالکل نہیں ہے، وہ بچوں کی کوئی مشکل نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ٹریننگ پہ نظر ثانی کریں، اپنے تجربے پہ غور کریں اور ان بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کریں۔ یہ تو تھا ایک مسئلہ ٹائمنگ کا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان بچوں کے لیے 30,000 40,000 50,000 روپے فیس دے رہے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ بچے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہم قاری صاحب کا ارینجمنٹ کریں، ان کے لیے ٹیوٹر کا انتظام کریں اور ان کے لیے ہمہ وقت ایک آدمی حاضر رہے کہ ان کو لائے لے جائے، ان کو کبھی ٹیوشن لے جانا ہے، کبھی یہ چیز کچھ نامناسب ہے کہ جب ہم آپ کو 30,000 روپے فیس دے رہے ہیں، نہ آپ کے یہاں قرآن شریف کا کوئی انتظام ہے اور نہ آپ کے یہاں اردو اچھی پڑھائی جاتی ہے، خاص طور سے ان اسکولوں میں من مانی کتابیں ہیں۔ بس بعض کتابیں تو ان اسکولوں کی ایسی ہیں جیسے آپ ٹرک میں سامان رکھ دیں نا، اس طریقے سے وہ بنی ہوئی ہیں۔ بعض اسکولوں کی بہت اچھی ہیں، بہت ہی قاعدے سے بنی ہوئی ہیں، لیکن ان اسکولوں میں داخلہ یا ان اسکولوں کو سمجھنا، اس کے لیے فنڈز مہیا کرنا عام والدین کے بس کی بات نہیں۔ اور اس کا ایک بڑا تاریخی پہلو یہ ہے کہ جو بچے اردو میں کمزور ہوتے ہیں وہ آپ کی چونکہ اسلامیات انگلش میں ہے تو قومی جذبہ یا اسلامی جذبہ ان میں بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ وہ گھر کی طرف سے پیدا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اسکول قومی کردار کی تعمیر میں اور روایات کو آگے بڑھانے میں بہت کم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو ادارے ہیں، کچھ ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن بیشتر ادارے جو اس وقت موجود ہیں ہائر فیسوں والے، وہ قومی مفادات کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ کراچی میں ایک اسکول کو ٹیک اوور کیا گیا تو میں وہیں بیٹھا ہوا تھا محیط فاروق صاحب کے پاس، تو وہ خاتون جو آئیں انہوں نے ان کو بتایا گیا کہ آپ نے غلط کیا اس لیے آپ کو ٹیک اوور کیا گیا۔ تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ بھائی ہم نہ آپ کے سلیبس کو مانتے ہیں، نہ آپ کے ڈائریکٹریٹ کو مانتے ہیں۔ اب وہ مشکل میں پڑ گئے تھے بیچارے۔ تو ہوا یہ ان کے ساتھ کہ ان کو پروموشن دلا دی گئی اور ان کو وہ سیٹ چھوڑنا پڑی اور پھر ٹیک اوور ریٹرن کرنا پڑا۔ جب بھی ہم قومی مفادات پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ہر آدمی کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اب اس وقت جو سنگین مسئلہ ہے کہ اردو ان اسکولوں کے بچوں کی بہت کمزور ہوتی ہے۔ اگر اسلامیات اردو میں ہو تو وہ قومی معاملات اچھے طریقے سے، اپنے مذہبی معاملات اور دوسرے جو سماجی معاملات ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے۔ بے شک انگلش کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان بچوں کو جو 4 یا 5% بچے اسلامیات انگلش میں پڑھتے ہیں اور وہ بیرون ملک جاتے ہیں، جب آپ کو بیرون ملک 90% کو نہیں جانا ہے، نہ جا سکتے ہیں، صرف یہیں آپ ان اعلیٰ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، تو آپ اپنی روایات سے دور کیوں ہیں؟ آپ نے اپنے کلچر سے دور کیوں ہیں؟ آپ صرف اسکول کو کیوں اوے کرتے ہیں؟ آپ اس سے کہیں کہ آپ قومی مفادات سے دور ہیں، آپ نے ہماری اسلامی روایات کو سنگین نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے لیے حتیٰ کہ جو لوگ اس چیز کے ٹھیکیدار ہیں وہ بھی میری مراد مولوی صاحبان سے ہے کہ وہ بھی کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہمارا بنیادیں کھوکھلی کر رہی ہے۔ اس کی ایک عام سی مثال یہ ہے کہ آج سے 40 سال پہلے معاملات بہت تیزی سے پھیلتے تھے اور لوگ احتجاج پہ تیار ہو جاتے تھے۔ آج ان اسکولوں کے تعلیم یافتہ کبھی بھی احتجاج یا کسی سچی بات کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ جہاں توحید کی تعلیم دینا چاہیے، جہاں پاکستان کی تعلیم دینا چاہیے، جہاں اپنی قومی زبان کو آگے بڑھانا چاہیے، وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس کو میں انڈیا کے حملے سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں، افغانستان سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں۔ جتنے بھی دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑا دہشت گرد حملہ میں اس کو ہی سمجھتا ہوں کہ آپ اسلامیات انگلش میں پڑھائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔